هل لك سر عند الله شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل ہو۔ اللہ کو کتنا فخر ہے اپنے کلام، کتنی محبت ہے، کتنا قرآن کے ساتھ اللہ کو پیار ہے کہ اللہ نے رمضان کا تعارف ہی قرآن کو بنایا۔ اس میں روزے بھی نازل ہوئے ہیں، اس میں تراویح بھی آئی ہے، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس میں اعتکاف بھی ہے، اس میں اور بھی بڑی عزتوں کی باتیں ہیں۔ بولا تو نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا؟ کہا نہیں، وہ چھوٹی ہیں، سب سے بڑی شے جو ہم نے رمضان میں دی ہے وہ قرآن دیا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی ساری عزتیں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ جب کسی بڑے معزز کو بلایا جاتا ہے تو اس وقت موسم چیک ہوتا ہے، بارش تو نہیں ہو جائے گی، کہیں بادل تو نہیں آ جائیں گے، کہیں اس دن کوئی ہڑتال تو نہیں، کوئی اس دن رستہ تو نہیں بند، اس دن کوئی معاملہ ایسا تو نہیں ہوگا، بڑا عزت دار مہمان آ رہا ہے۔ کتنی چیزیں چیک ہوتی ہیں کہ اچھا مہمان کو آنے کے لیے کوئی مشکل نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ اور پھر جب مہمان جب آنے والا قریب آ رہا ہو تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ انتظامات مکمل ہے کہ نہیں، وہ جگہ ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ معاملات بہتر ہے کہ نہیں۔ لہذا قرآن کے آنے کے لیے سب سے بہترین موسم چنا گیا رمضان کا موسم۔ شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، انہیں تخت السرا میں پھینک دیا گیا ہے، اللہ نے پوری جنت سجا دی ہے، زمین و آسمان کے معاملات بدل دیے گئے ہیں، ایک نماز 70 نمازوں کے برابر کر دی گئی ہے، نفل فرضوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اتنے معاملات کرنے کے بعد کہاں آؤ اب قرآن کو بھیج دو۔ رمضان سے بہترین قرآن کا کوئی وقت نہیں تھا، اس لیے قرآن رمضان میں ہوتا۔ اس حد تک یہ عزیز مہینہ کہ قرآن کے ساتھ جس کا وجود ہو، لہذا پوری کوشش کر کے اس مہینے میں قرآن جتنا ہو سکے قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ۔ قرآن کے حلقے قائم کریں، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہاں پہنچے، جہاں قرآن کا درس ہو رہا ہے وہاں پہنچے، جس جگہ پہ بھی قرآن آ گیا نا وہاں چلے جائیں، کیونکہ اصل رمضان وہیں پہ ہے۔ اب سنو، اور جہاں قرآن ہے وہیں رمضان، کہ جہاں قرآن بیان ہو جائے وہاں رمضان کی برکت خود ہی آ جاتی، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کٹھے ہیں، قرآن اور رمضان علیحدہ نہیں ہو سکتے، یہ کبھی نہیں جدا ہوں گے۔ اللہ رمضان اور قرآن کو ہمیشہ اکٹھا رکھے گا۔ لہذا آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی رمضان کے دن شروع ہو گئے تو ہم نے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اب بھی ذرا نیت کر لیں کہ پورا قرآن ختم کریں گے، ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھیں، نیچے سے آیات پڑھتے چلے جائیں، رمضان کے اندر قرآن کی طرف رجوع کریں، تفاسیر پڑھیں، قرآن کی طرف دھیان کریں، اپنے وقت میں قرآن کو شامل کر لیں، کیونکہ رمضان سے بہتر چیز ہی کو نہیں قرآن کے لیے۔ تو اللہ نے کتنی عزت و برکت سے اس مہینے کو سجایا، اصل تعارف اس کا قرآن۔ بينك أنت